لالچ سے زیادہ عقل کو برباد کرنے والی کوئی چیز نہیں، شراب بھی نہیں۔ زندگی میں قدم، قلم اور قسم بہت سوچ سمجھ کر اٹھایا کرو، کیونکہ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر اس دوست پر بھروسہ کرو جو مشکل وقت میں تمہارے کام آئے۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جب کہ اس کے پاس استغفار کی قوت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہر بات پر ہاں میں ہاں ملانا منافقوں کی عادت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنی زبان کی تیزی اس پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ حضرت علی نے فرمایا، بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، جاہل اپنی رائے کو کافی سمجھتا ہے، بدترین رائے وہ ہوتی ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، خدا جب کسی بندے کو نیک بنانا چاہتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام کر دیتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ وقت نماز ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ حضرت علی نے فرمایا، بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو لوگوں کے عیبوں کو کریدنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کی ابتدا خود اپنی ذات سے کرے۔ حضرت علی نے فرمایا، حسد بیماریوں میں سب سے بدترین بیماری ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح تباہ کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص موت کا منتظر ہے تیزی کے ساتھ نیکیوں کی طرف دوڑتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ حضرت علی نے فرمایا، جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر و منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کی نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہے۔ اگر تمہاری ہمت اتنی بلند ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرو تو پہلے اپنے نفس کی اصلاح کرو۔